اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، آپ کی آل اطہار کی خدمت میں درود و سلام، اور محترم ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام ہے ظہور حجت، اور اس حوالے سے مختلف مباحث ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں، اور اسی سلسلے کو آج لے کے آگے بڑھیں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں پکاریں، دعوت دیں تو کیا کرو؟ اجابت کرو، یعنی اس دعوت پہ لبیک کہو، اس دعوت کو قبول کرو۔ کیوں اس دعوت الہی کو اور دعوت نبی کو کیوں قبول کرو؟ کیوں اس کے اوپر استجابت کرو؟ کیوں جواب دو؟ کیوں سراپا جواب نظر آؤ؟ لما یحییکم، اللہ بھی چاہتا ہے اور اس کا رسول بھی چاہتا ہے کہ تم زندہ ہو جاؤ۔ بہت ہی خوبصورت آیہ مجیدہ اور بہت ہی خوبصورت اور گہرا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ دعوت دینے کے نتیجے میں چاہتے ہیں کہ تم میں زندگی میسر آ جائے، اور یہ زندگی اسی وقت میسر آئے گی جب تم اس دعوت پہ لبیک کہو گے۔ استجیبو، خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ استجیبو باب استفعال سے ہے عربی زبان میں۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ سراپا جواب نظر آؤ۔ بے الفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دعوت پہ اس طرح لبیک کہو کہ گویا جس طرح دعوت دی گئی ہے اسی انداز سے تم لبیک کہو، تاکہ تم زندگی پا سکو۔ اس زندگی سے کیا مراد ہے؟ ایک زندگی تو وہی ہے جو خداوند عالم نے دی ہے، اور انسان یہاں پہ آیا ہے دنیا میں، تو کیا مراد یہی ظاہری زندگی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ عطا کر چکا۔ یہ مادی زندگی تو پروردگار نے جو یہاں پہ موجود ہیں زمین پہ رہنے والے ان سب کے لیے مہیا فرمائی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے جو قرآن دعوت دے رہا ہے، اور اس زندگی کی طرف تمہیں میسر آئے گی، تمہیں مل سکتی ہے وہ زندگی۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کی دعوت پہ لبیک کہو اور اللہ کے رسول کی دعوت پہ۔ اللہ کے رسول کی دعوت بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ وہی خدا ہی کی دعوت ہے۔ تو یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ اگر اس کا اجمالی طور پہ ذکر کیا جائے تو اس زندگی سے مراد ظاہر ہے کہ وہ زندگی ہے جو کہ نور ایمان سے اور عشق الہی سے معمور ہو، وہ زندگی جو کہ خداوند عالم کی دعوت کے نتیجے میں انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور نعمتیں میسر آ سکے، وہ زندگی جو کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو، وہ زندگی جو جاوداں زندگی ہے، وہ زندگی جو مرنے کے بعد بھی انسان کو میسر آئے گی۔ لہٰذا بے الفاظ دیگر اس کے مقابلے میں موت ہے۔ موت کیا ہے؟ کفر موت ہے، ضلالت موت ہے، گمراہی اور جہالت، یہ ساری کی ساری موت کی مختلف شکلیں ہیں، ظلمتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں ظلمت کی، یہ ساری کی ساری موت ہے۔ اسی لیے اسی آیہ مجیدہ سے مربوط ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ مختلف تعبیرات کے ساتھ یہ مفہوم جو ہے محدثین اسلام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، گویا وہ مرا، کیسی موت مرا؟ جہالت کی موت مرا۔ بہت ہی گہرا مطلب ہے، پھر دوبارہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک عام موت ہے اور ایک جہالت کی موت ہے۔ جہالت کی موت کا نتیجہ بہرحال درست نہیں ہے۔ وہ شخص جس نے اپنے گویا اس قدر اہم ہے یہ بات کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے
وہ گویا جہالت کی موت مرا۔ تو یہ کون سا زمانے کا امام ہے جس کی معرفت جو ہے وہ حتیٰ جہالت کی موت کے برابر، اگر اس کو نہ پہچانا تو اس کی عدم معرفت جو ہے وہ جہالت کی موت کے برابر ہے، اور اس کی معرفت گویا زندگی ہے۔ گویا اگر زندگی چاہتے ہو تو زمانے کے امام کو پہچانو، یہ زمانے کا امام ہے جو تمہیں ہدایت کی راہ پر لے کر جائے گا، جو تمہیں اس دنیا میں بھی، گویا زمانے کا امام بنیادی طور پہ وہی انسان ہے، وہی ہستی ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ اور ان کے بعد ان کا قائم مقام اور جان نشین ہے، جو انسانوں کو وہی دعوت دے رہا ہے جو قرآن کی دعوت ہے، لما یحییکم۔ اگر زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو گویا جہالت کی موت ہے، گویا کفر کی موت ہے، گویا گمراہی کی موت ہے، گویا ضلالت کی موت ہے، گویا موت نہیں ہے وہ، در حقیقت انسان، ایسا انسان جو ہے گویا کفر و نفاق و فسوق و فجور کی زندگی جو ہے وہ مرا۔ ہاں اگر چاہتا ہے کہ زندگی ہو اور اس دنیا اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی سے میسر آئے تو زمانے کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آج کے دور میں ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی معرفت ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب جو ہے ہر صاحب ایمان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ موضوع اس اعتبار سے کہ ظہور حجت ایک زمانہ یقیناً آنے والا ہے، وہ زمانہ جس کا خواب اس دنیا کے رہنے والے ہر بشر نے دیکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت جو ہے وہ اس وقت میں ایک مستقبل، ایسا مستقبل جس میں انسان تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ انسان ان سے گزر کر ایک بہترین زندگی جو ہے وہ گزارے گا، جس میں کوئی مشکل نہ ہوگی، جس میں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ یہاں بنیادی طور پہ دو نقطہ نظر ہیں، ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے۔ سیکولر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے نہ تو کوئی آغاز کی کوئی خبر ہے، یعنی گویا نہ انسان کا آغاز کوئی با ہدف ہے اور نہ انسان کا انجام کوئی با ہدف ہے۔ بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سوچی سمجھی بات کے انسان کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے سوائے یہ کہ پیدا ہوا ہے اور اس نے یہاں رہنا ہے، کھانا پینا ہے، اور بس دیٹس اٹ، کہ اس کے بعد انسان کی زندگی انجام بھی کچھ نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ ہے، کہاں اس نے جانا ہے، اس کی زندگی کا ہدف کیا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ انہی لوگوں کا نقطہ نظر ہے جو اس کائنات کی خلقت کے بارے میں قائل ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے، ایک محض حادثہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی پلاننگ شامل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ ادیان جو کہ آسمانی ادیان ہیں، خصوصاً ادیان ابراہیمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تینوں کے تینوں مذاہب اور دین جو ہیں اس وقت دنیا پہ موجود ہیں، تینوں کے ماننے والے، تینوں کا نقطہ نظر یہی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کی خلقت ہوئی، اس کے بعد معاملہ حبوط کا پیش آیا، وہ زمین پہ آ گئے، اور اس کے بعد انسان یہاں پہ موجود ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا آخرت کا جہاں پہ سب انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ البتہ اس تسلسل میں تاریخ کے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، حضرت حوا کی خلقت کیسے ہوئی، کیا اس کے بارے میں نظریات ہیں، یہ تینوں ادیان میں مختلف نقطہ نظر موجود ہیں، لیکن بہرحال اس بات پہ اتفاق ہے کہ پہلا انسان جو اللہ نے خلق فرمایا وہ آدم علیہ السلام تھے، حضرت حوا تھیں، اس کے بعد ان کی نسل جو ہے وہ زمین پہ چلی، اور یہ معاملہ جو ہے یہاں تک کہ خداوند عالم اس زمین پہ اپنی قسط و عدالت کا نظام جو ہے وہ قائم فرمائے گا، اور انسان جو ہے سکھ کا سانس لے گا۔ بہرحال انسان کو جو ہے وہ اس زمین پہ رہتے ہوئے عدل و انصاف کی نورانی حاکمیت کا جو ہے وہ انشاءاللہ انسان اس کو دیکھے گا۔ اب تینوں ادیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بشارت موجود ہے،
عہد عتیق میں اس کا ذکر ہے، عہد جدید میں اس کا ذکر ہے، قرآن کریم اللہ کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر بھی ذکر ہے۔ میں تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لے کے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو خوشخبریاں موجود ہیں ان کتابوں کے اندر، تاریخی طور پہ تو مختلف زمانے گزرے ہیں انہی کتابوں کے حوالے سے۔ پہلا وہ زمانہ ہے کہ جو کہ بخت نصر کی حکومت تھی اور عہد بابل تھا، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف زمانے گزرتے رہے یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ظہور ہوا۔ اب یہاں پہ دو بڑے مذہب ہیں، مسیحیت اور یہودیت۔ یہاں پہ جن بشارتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جس منجی کے منتظر ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر ہیں، ظاہر ہے کہ عیسائی منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ ظہور کریں گے اور انشاءاللہ اس زمین کو دوبارہ اللہ کے پیغام سے اور اللہ کے دین کے نور سے جو ہے منور فرمائیں گے۔ جبکہ یہودیت جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے مسیحا جو ہے وہ ظہور کرے گا، اور اس مسیحا کا مصداق کون ہے بہرحال وہ کو متیقن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو خبریں ہیں دی گئی ہیں، اور ان خبروں کے حوالے سے مثلاً کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، طوفان نوح کے بعد اللہ نے جناب نوح سے عہد کیا، فرمایا کہ میں جو ہے آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے اور تمہاری آنے والی نسلوں سے کہ آئندہ جو ہے طوفان سے ہلاک نہیں کوئی ہوگا، اور یہ میرا ابدی معاہدہ ہے جو میں جاری رکھوں گا۔ اس کے بعد اس معاہدے کی اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی تجدید فرمائی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا ان کے لیے جو ہے وہ نیکی ہوگی، اور میں تمہاری نسل کو زیادہ کروں گا اور اسی طرح تقریباً تمہیں اس زمین پہ سکونت اور اقتدار جو ہے وہ عطا کروں گا۔ پھر اس عہد کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، جو کہ حضرت اسماعیل اور ماں بعد جتنے لوگ آئے ہیں ان سے۔ تو یہ عہد عتیق اور عہد جدید میں یہ باتیں تقریباً اس اعتبار سے موجود ہیں کہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ وہ اس زمین کو ظلم سے خالی فرمائے گا، اور اس زمین پہ عدل و انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہوگا، اور یہ زمین کا ایک آخری مرحلہ ہے جو کہ انسان آخری مرحلے میں داخل ہو کر اس نورانیت کو دیکھے گا۔ اسلام کے ظہور کے بعد ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی اسی طرح بڑی قوت کے ساتھ انسان کے مستقبل کے حوالے سے قرآن کریم میں بحث کی گئی ہے، اور یہ زمانہ جو کہ غیبت کا زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ابھی خدا کا نمائندہ فی الحال انسانوں کے براہ راست ارتباط میں نہیں ہے، اگرچہ موجود ہے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ غیبت کے زمانے میں خاص ظاہر ہے کہ ذمہ داریاں ہیں اور خاص نوعیت کے فرائض ہیں جو کہ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ میں اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت نورانی حدیث ہے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرمائی ہے، اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا لولا من يبقى بعد غیبت قائمنا من العلماء الداعین الیہ الدالین علیہ والذابین عن دینہ بحجج اللہ والمنقذین للضعفاء عباد اللہ من شباک ابلیس ومردتہ ومن فخاخ النواسب لما بقی احد الا ارتد عن دین اللہ۔ بہرحال روایت کا مطلب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے قائم کی غیبت کے بعد
علماء نہ ہوتے تو دین جو ہے وہ ختم ہو جاتا، کوئی بھی نہ رہتا، بلکہ سب کے سب دین سے مرتد ہو جاتے، دین سے دور ہو جاتے، مرتد ہو جاتے۔ یہ علماء کون ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ الداعین الیہ، یہ علماء ہمارے قائم کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ الدالین علیہ، حضرت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ الذابین عن دینہ، اللہ کے دین کے ساتھ محکم انداز سے وابستہ ہیں، بحجج اللہ، اللہ کی دی ہوئی براہین اور حجت اور دلائل کے ساتھ۔ اور والمنقذین للضعفاء، اور یہ علماء کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ضعیف کمزور ایمان لوگ ہیں ان کو بچانے والے ہیں، ان کو نجات دینے والے ہیں۔ عباد اللہ، وہ خدا کے بندے جو کہ جن کا عقیدہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ان کو نجات دینے والے ہیں۔ کس سے؟ من شباک ابلیس و مردتہ، ابلیس اور شیطان اور زمانے کے جو طاغی اور یاغی لوگ ہیں ان کے دام سے ان کو بچانے والے ہیں، اور ناصبیوں سے نجات دلانے والے ہیں یہ علماء۔ اگر یہ علماء یہ کام نہ کریں تو لما بقی احد الا ارتد عن دین اللہ، کہ کوئی ایسا نہ رہتا مگر سب کے سب مرتد ہو جاتے۔ ولکنہم الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء الشیعہ، لیکن یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے جو ماننے والے ہیں ان کے دلوں کو تھام لیا ہے، ایسے ہی جیسے کہ کما یمسکو صاحب السفینہ سکانہ، جیسے کہ سفینے کو، کشتی کو چلانے والا جو ہے اس کو تھام لیتا ہے۔ اولئک هم الافضلون عند اللہ عز وجل، اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ بہت ہی صاحب فضیلت ہیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ زمانہ جس زمانے میں حضرت حجت صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے براہ راست انسانوں کا ارتباط نہیں ہے، علماء کی خاص ذمہ داریاں ہیں۔ خاص ذمہ داریوں سے مراد یہی وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ضرورت ہے کہ آنے والے دور میں حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تعارف کروائیں، ان کی معرفت کروائیں، ان کے پروگرام اور ایجنڈے کو دنیا کو متعارف کروائیں، دنیا کو بتائیں کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا پروگرام کیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مہدویت یا جب ہم کہتے ہیں تمدن مہدویت تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بحث ہے کہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا معنی عقائد کی دنیا میں کیا معنی ہے کہ ایسے مستحکم عقائد کے جس کے ذریعے انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب ہم تمدن مہدویت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد تمام تر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، فلسفی، عرفانی، تربیتی، تعلیمی، تمام تر انسانی زندگی کے پہلو جو ہیں ان کا تعلق چاہے انفرادی معاملات سے ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ اجتماعی اور سوشل معاملات سے ہو، سسٹم سے ان کا تعلق ہو، لہٰذا ان ساری باتوں کے ساتھ ہے۔ یعنی تمدن مہدویت کا معنی یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچے گی، ہر چیز جو ہے وہ ترقی اور معراج کی طرف جو ہے وہ سفر کرے گی۔ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سادہ نظریہ نہیں ہے کہ ایک انسان آئے گا اور بس ایک حکومت قائم ہوگی، نہیں، اس کو عمق کے ساتھ، گویا بے الفاظ دیگر اگر یوں کہا جائے کہ دین مقدس اسلام کے وہ تمام تر اہداف، 1,24,000 انبیاء کی تمام تر محنتیں جس مقصد کے لیے تھیں، وہ مقصد یہ تھا کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے سعادت مند رہے، انسان اس دنیا میں اس زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے قانون کے تابع اس کے اندر جو خداوند عالم نے صلاحیتیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے استعداد جو خلق فرمائی ہے، اس استعداد کو نکھرنے کا موقع ملے، ان تمام تر صلاحیتوں کو
پنپنے کا موقع ملے، وہ تمام تر انسان کے اندر چھپے ہوئے جو خزانے ہیں وہ بار آور ہوں، وہ ثمر آور ہوں۔ لہٰذا جب ہم حضرت مہدی کے ظہور کی بات کرتے ہیں، جب ظہور حجت کی بات کرتے ہیں، جب دلائل و براہین کے ظہور کی بات کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند عالم کا منشا یہ ہے کہ انسان اپنے کمال کو پہنچے۔ سارے انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے، لیکن بہرحال شیطانی قوتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ جن شیطانی قوتوں نے مسلسل جو انسان کو اپنے دام میں جکڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی لذتوں، دنیا کی آلائشوں میں اس انسان کو مبتلا کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اس انداز سے گم ہے کہ دنیا سمجھتا ہے کہ انسان بس یہی دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بس اسی دنیا میں کچھ نہ کچھ جتنا اس کے پاس میسر ہے وہ ان لذتوں کو حاصل کرے اور اس کے بعد خاتمہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دین یہ کہتا ہے کہ انسان ایک ایسی ایٹرنل کریشن ہے، ایک ایسی ابدی مخلوق ہے جس کو خاص مقصد کے لیے خداوند قدوس نے اس زمین میں بھیجا ہے۔ اور یہ تمام تر ادیان ابراہیمی ہوں یا بہرحال کلی طور پہ ادیان کا نقطہ نظر جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایک بڑے مقصد کے لیے خداوند عالم نے اس کو اس زمین پہ بھیجا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس اعتبار سے دین کے نقطہ نظر میں انسان کا آنا بھی بالکل پلینڈ ہے، انسان کا یہاں رہنا بھی بالکل ایک خاص حکمت کے تحت ہے، اور انسان کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کا زمانہ جو ہے وہ بھی ایک خاص حکمت اور خاص مقصد کے ماتحت ہے، اور وہ یہی ہے کہ انسان ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کرتا ہوا انشاءاللہ سعادت کی انتہائی منزلوں کو چھونے کے قابل ہو جائے۔ محترم ناظرین، ابھی بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے وقفے کے بعد۔